اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب. اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی 101 سورت 101 سورت القاریہ انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے. اس سورت کی بھی پچھلی سورت کی طرح سورۃ العادیات کی طرح 11 ہی آیات ہیں اور سورت کا نام پہلے ہی لفظ سے لیا گیا. الحمدللہ اس سورت کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. سبھی اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے. پہلی 5 آیات میں قیامت کی ابتدا اور انسان کا کھلے ہموار زمین پر اکٹھا ہونا ہے. بعد کی 6 آیات میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس دن انسان کی قسمت کا فیصلہ اس کے اعمال کے وزن پر کیا جائے گا. واللہ عالم میری اپنی سوچ ہے شاید ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی استطاعت ہوگی انسان کی اور دوسرے میں وہ اعمال ہوں گے جو وہ لے کر آئے گا. اعمال گنے نہیں وزن کیے جائیں گے. وہ بھی ایمان والوں کے لیے. جو لوگ ایمان سے خالی ہیں کافر ہیں مشرک ہیں ان کے پاس تو وزن کیے جانے والا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا. یہ اور نتیجہ اس کا نکلے گا جس کے اعمال وزنی ہوں گے ان کا ایک مقام ہوگا اللہ کی رضا کا اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے ان کا دوسرا مقام ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے اعمال کو وزن کیجیے گا. یا اللہ آپ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا لیکن ساتھ ہی ہماری اپنی کوشش اور استطاعت جتنی ہے اس کے مطابق اگر ہم نہیں کریں گے تو ابھی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. پہلے ہماری کوشش ہوگی بعد میں آپ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. یہ پہلی دوسری اور تیسری آیات ہیں اس سورت کی. یہ لفظ قاریہ 3 بار آیا ہے. پہلی آیت میں کہا گیا القاریہ, دوسری آیت میں کہا گیا یہ ما القاریہ, القاریہ کیا ہے, اور تیسری آیت میں کہا گیا کہ ما ادراک ما القاریہ, اور تم کیا جانتے ہو یہ القاریہ کیا ہے. یہ القاریہ کا لفظ اس کے لفظی معنی کسی چیز کو کسی چیز پر مارنے کے ہیں, کسی چیز کو کسی چیز پر ٹھوکا جائے. اس کے معنی دستک دینا بھی ہے, اس کے معنی کھڑکھڑانا. یہ تمام معنی القاریہ کے لیے گئے ہیں. یہ لفظ القاریہ در حقیقت قیامت کی ایک کی مناسبت سے ہولناک حادثہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے.
بڑی بھاری آفت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یار القاریہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے الحاقہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ اس کے معنی کھٹکھٹانا بھی ہے، دستک دینا بھی ہے نا. بہرحال یہ در حقیقت بلکہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی دیکھی میں نے جو میرے پاس کسی نے بھیجی تھی کہ چونکہ آج فلکیات پر بڑا زور ہے نا، اور بڑے بڑے ٹیلیسکوپ آسمان میں بھیجے گئے ہیں اور اس کے ذریعے دور دور تک کی چیزیں، وہ چیزیں جو اربوں سال پہلے تھیں وہ نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ روشنی کو وہاں سے ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگے ہیں. اسی میں ایک ویڈیو تھی کہ کوئی ستارہ ہے جس سے آواز آ رہی ہے دھک دھک دھک، اور یہ ریکارڈ کیا ٹیلیسکوپ نے اور اشارہ کیا جس نے بھیجا تھا کہ یہ القاریہ کی آواز ہے، دھک دھک دھک. بہرحال کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، ایمان والے کو سائنسی تحقیق قرآن کی ثبوت میں پیش کرنا جائے اچھا نہیں لگتا. ہمارا ایمان تو جو اللہ نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے. وہ سائنسی تحقیق ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی کیا کہتے ہیں دعوت نہیں دیتا. سائنسی تحقیق اپنی جگہ ہے، اللہ نے تو یہ بات کہہ دیا ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ان قریب تمہیں ہم وہ کچھ دکھائیں گے کہ تم یقین کر لو گے. تو یہ ہم آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تمہاری جتنی بھی تحقیق چل رہی ہے، وہ سب ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کچھ ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم ایمان والوں کے لیے اللہ کی کتاب پر اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر ایمان ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہی وہ بات ہے جو سورۃ البقرہ کے شروع میں متقیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر. غیب کی باتیں کون سی ہیں؟ جو اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوتے تھے، وہ غیب کی باتیں ہیں، ان نون تھا ہمارے لیے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ. یہ 3 آیات، اس کا ترجمہ عظیم حادثہ بھی کیا گیا ہے. عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ سورت کی 4 آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. قرآن میں دوسرے مقام پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر انسان اس طرح ہوگا زمین پر پھیلا ہوا جیسے ٹڈی ہے نا. یہاں پر کہا جا رہا ہے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، 5ویں آیت. اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. یہ 5ویں آیت ہے. کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ کچھ ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے اسے اسی طرح تسلیم کر لینا چاہیے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا. اس دن کی سختی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج ہی جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد اب موقع نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی سختی سے بچنے کی
توفیق عطا فرمائیں یا رب العالمین، مجھے، آپ سب کو، تمام ایمان والوں کو یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 آیات، یہ اس کا تعلق قیامت اور اس کے بعد پھر حشر کے میدان میں لوگوں کا آنا، اس وقت پہاڑوں کی کیفیت، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، یہ سب چیزیں ہم الگ الگ مقامات پر ہم لوگ قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، واللہ عالم کیا صورت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اب آیت نمبر 6، یہاں سے وہ نتائج ہیں جو آ رہے ہیں ہماری کوششوں کے، جو ہم آج کر رہے ہیں، ہماری صحیح، ہماری بھاگ دوڑ جو ہے، اس کے نتائج ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نتائج اچھے برآمد کریں یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ایسے آرام میں، عیش میں ہوگا جو اس کے لیے دل پسند ہوگا، اس پر وہ راضی ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ آیت نمبر 11، میں نے ترجمہ کیا آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 11 تک۔ آیت نمبر 6 میں لفظ موازین آیا ہے۔ یہ لفظ موضوع کی جمع بھی ہے اور میزان کی جمع بھی ہے۔ اگر اس کو موضوع کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد وہ اعمال ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وزن ہوگا، جس کے ہاں، جو اس کے ہاں کسی قدر کے مستحق ہوں گے۔ اگر اسے میزان کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد ترازو کے پلڑے ہوئے۔ پہلی صورت میں موازین کے بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب نیک اعمال کا برے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہیں۔ دوسری صورت میں موازین کے بھاری ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑوں کا برائیوں کے پلڑوں کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا ہے۔ بہرحال یہ مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا شروع میں کہ میری نظر میں ایک طرف انسان کے اعمال ہوں گے اور دوسری طرف وہ اعمال جو قابل قبول ہوں گے، ظاہر ہے، اور دوسری طرف اس کی استطاعت ہوگی کہ وہ کتنا استطاعت کے مطابق اس نے اگر کام کیا ہوگا تو کامیابی ہے، اگر استطاعت سے کم ہوگا تو پریشانی ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ میری اپنی سوچ سے جو میں نے بیچ میں داخل کیا ہے، اللہ رب العزت اس وزن کو ہم سب کے لیے آسان کریں یا رب العالمین۔ ہم سب کو یہ ہمارے پلڑوں کو اللہ رب العزت بھاری فرما دیں یا رب العالمین۔ ہمیں آج اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے اعمال کو، اللہ کی ہدایات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کی مہربانی کتنی ہے، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، بلکہ 70 گنا، 700 گنا، پتہ نہیں اور کتنا بھی بڑھا اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے اس کے اخلاص کی بنیاد پر۔ اور ایک برائی، صرف ایک برائی ہوگی،
اس کے باوجود اگر یہ پلڑا وزن کا پلڑا بھاری نہ ہوا تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے انسان کی. اس کے گناہ کتنے عظیم ہوں گے کہ ایک برائی 10 نیکیوں پر یا 100 نیکیوں پر یا 700 نیکیوں پر بھاری ہو گئی. استغفر اللہ یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو بچا لیں یا رب العالمین. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں. میں نے بار بار عرض کیا ہے، پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا زیادہ اہم ہے اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے. اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے دھن میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے جانا بہت بڑی حماقت ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے کہ ایسے عمل سے جو اللہ کی فرمانبرداری کے تو ہیں لیکن ہم اس راستے سے گزرے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں کا ہے. اس کی مثالیں پہلے بھی میں کئی دے چکا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. لفظ امہ حاویہ آیا جس کے معنی اونچی جگہ سے گرنے کے ہیں. حاویہ اس گہرے گڑھے سے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گرے. جہنم کو حاویہ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ وہ اس میں انسان اوپر سے گرے گا بہت عمیق گہرائی میں، بہت دور کی گہرائی میں. اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جہنم تو جہنم ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. جہنم سے بچنا اللہ کی ہی رحمت سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور مغفرت ڈھانپے گی ہمیں تو ہم جنت میں پہنچیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے. جنت میں پہنچنا جہنم سے بچتے ہوئے یہی عظیم کامیابی اللہ نے فرمایا. یہی الفلاح کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ کامیابی ہے، عظیم کامیابی کہا گیا. اللہ تعالیٰ یہ عظیم کامیابی عطا فرمائے یا رب العالمین. وہ لوگ بھی ہوں گے ایمان والے جو جہنم کی سزا بھگت کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. انہوں نے ایسے کام کیے ہوں گے ناراضگی کے جس کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، خود ہی جائیں گے جہنم کی آگ میں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچا لیں یا رب العالمین. جہنم کی آگ سے بچ جانا ہی عظیم کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے. یا اللہ یہ کامیابی عطا فرمائے یا رب العالمین. پہلے ایمان والوں میں وہ لوگ جو مشرک شرک میں مبتلا ہیں، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں یہ وعید سنا دی ہے کہ وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے. نعوذ باللہ. ان کا ایمان ان کے کسی کام نہیں آئے گا. ایمان کا دعویٰ ان کا کسی کام نہیں آئے گا. ایمان کا دعویٰ تو وہی صحیح ہے کہ ہم اللہ کو اکیلا الہ مانیں، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم آپ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ وہ ہے جو ایمان کا راستہ ہے. اگر ایسا نہیں تو انسان شرک میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے اس جنت کی طرف جو اللہ نے اپنے ان خوش نصیبوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ کے فرمانبردار ہوں گے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.